خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تمام عزیزان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. پروردگار ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے. جتنے بھی مومنین مسلمین مریض ہیں، علیل ہیں، بیمار ہیں، گھروں میں ہسپتالوں میں، پروردگار سب کو شفاء کاملہ واجلہ نصیب فرمائے. پروردگار بانی درس بانیان کورس اہل خانہ کے رزق میں برکت نصیب فرمائے. ان کو ہر قسم کی مشکلات مصائب سے محفوظ فرمائے. اپنی توفیقات میں اضافے کے لیے، اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، مرحومین کے صالح ثواب کے لیے درود پڑھی محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ جو ابھی آپ کے ذمہ ایک ٹیسٹ لگایا ہے، یہ ویسی ایک چھوٹی سی آپ انٹرٹینمنٹ تو نہیں آپ اسے کہہ سکتے، کہ یہ خود دراصل یہ آپ کا اپنا ٹیسٹ تھا کہ آپ کا اس وقت دماغ کتنا ایکٹیو ہے، آپ کتنا اس دماغ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کتنا آپ نے اس کو استعمال میں رکھا ہوا ہے. کوئی مشکل نہیں تھے ان میں سے، کوئی بھی ایسا سوال نہیں تھا جو مشکل ہو، اور کوئی بھی ایسا سوال نہیں تھا جو انسانی عقل سے باہر ہو، یا کوئی بھی ایسا سوال نہیں تھا جو انسان نے خود ڈیزائن نہ کیا ہو. یہ سارے انسانوں نے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، انسان ہی ان کو حل کرتے ہیں، اور یہ سارے انسان کے ہی مشاہدے کی چیزیں ہیں. یہ صرف آپ سے اس لیے کروایا کہ ایک تو آپ کو اپنا بھی آئیڈیا ہو جائے، اندازہ ہو جائے. دوسرا ایک اور نقطہ جو آپ کے لیے واضح ہونا چاہیے، وہ ہماری جو اصل بحث ہے اس میں جب تک آپ کی عقل ایکٹیویٹ نہیں ہوگی، جب تک آپ عقل والے موڈ پہ نہیں اپنی سیٹنگ کریں گے، تب تک اس طرح کے جو عقلانی موضوعات ہیں، یا عقلائی جنہیں کہتے ہیں، یا عقلانی، دونوں قسم کے جو موضوعات ہیں، عقلانی اور عقلائی الگ الگ چیز ہے، وہ کسی اور موقع پہ موقع ہوا تو پھر بات کریں گے اس پہ. لیکن عقلانی بات ہو یا عقلائی بات ہو، دونوں باتیں اس وقت انسان کے پلے پڑتی ہیں جب انسان کی عقل ایکٹیویٹ ہو. جب تک آپ کی عقل ایکٹیویٹ نہیں ہے، تب تک آپ تمام امور جن کا تعلق عقل سے ہے ان میں کوئی خاص پیش رفت نہیں کر سکتے، اور بہت ممکن ہے کہ آپ کو وہ کام فضول لگیں، کیونکہ آپ کے اوپر احساسات غالب ہوں گے یا توہمات غالب ہوں گے. وہم انسان کے اوپر حکومت کر رہا ہو یا احساسات و جذبات اس پر حکومت کر رہے ہوں، تو کبھی بھی اس کو عقلائی یا عقلانی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اور انسان اکثر ان باتوں کو فضول یا بے مقصد سمجھتا ہے، جبکہ وہ خود فضول اور بے مقصد زندگی گزار رہا ہوتا ہے. لیکن چونکہ عقل کا دروازہ اس کا نہیں کھلا، عقل اس کی ایکٹیو نہیں ہے، اس لیے اس کو عقل سے تعلق رکھنے والے امور ضروری نہیں لگتے. اور بہت سارے عام زندگی کے کام ہیں جو ہماری عقل کو ڈیڈ بھی کر دیتے ہیں، اور اسی عام زندگی میں بہت سارے کام اگر ہم کریں تو ہماری عقل اس سے تیز بھی ہو جاتی ہے. کوئی بڑا نسخہ اس کے لیے تعویذ کوئی بنگالی بابے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کی عقل اگر بند آپ کر دیتے ہیں، جادو ٹونے کی آپ باتیں سنتے رہتے ہوں گے، یہ جن کی عقل اکثر بند ہوتی ہے کہہ دیتے ہیں جی دماغ بند ہے، دماغ بند ہے، دماغ کام نہیں کرتا. وہ کسی بابے نے بند نہیں کیا ہوتا، خود اپنی حرکتوں نے دماغ بند کیا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ کسی بابے کا تصرف ہی نہیں ہے. اگر اس بابے کا تصرف ہوتا آپ کی عقل کے اوپر تو پہلے وہ اپنی عقل کھولے نا، وہ آپ کی کیسے بند کر رہا ہے؟ اپنی عقل پہلے کھول لے. اگر اتنا زیادہ اس کے پاس ہے، وہ بھی آپ کو توہمات میں لے جاتے ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ یہی حقیقت ہے. آگے آج کی ہماری بحث میں اشارہ بھی آئے گا کہ ہم اکثر جن کو حقائق سمجھتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے، وہ وہم ہوتا ہے ہمارا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی روٹین کے اندر بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ کر کے اپنی عقل کو تیز بھی کر لیتے ہیں، اور بہت سارے کام ابھی ہم کر رہے ہیں جن کی وجہ سے ہماری عقل ڈیڈ ہو جاتی ہے. اور پھر ڈیڈ عقل کے ساتھ پھر ہمیں عقلائی اور عقلانی موضوعات بالکل بھی ہضم نہیں ہوتے. وہی دیسی چوری اور برگر والی کہانی ہو جاتی ہے. برگر جنک فوڈ ہضم ہوتا ہے، شاورما پیزا ہضم ہوتا ہے، چوری ہضم نہیں ہوتی، دیسی گھی ہضم نہیں ہوتا. اب آپ دیسی گھی پہ اعتراض نہیں کر سکتے. مسئلہ اصل کہاں ہے؟ مسئلہ اصل اس مشینری کے اندر ہے جس نے اس کو ہضم کرنا تھا. وہی اس کی عادی نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو کچرے کا عادی کیا ہوا ہے. اگر آپ کی فہم کچرا موضوعات کی عادی ہو چکی ہے تو پھر ایک
اہل عقل آدمی جو عقلائی اور عقلانی موضوعات کو بیان کر رہا ہے، اس کو آپ اگر یہ کہیں کہ جی یہ تو اس معاشرے میں یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. آپ نے سنا ہوگا بہت سارے علماء کے بارے میں جو تھوڑا روٹین سے ہٹ کے موضوعات پہ بات کرتے ہیں، تو ہمارے آٹومیٹک مجتہدین آیت اللہ خود بخود جو ہے وہ ابھر کے ہر مسجد اور ہر گلی سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عوام کے سامنے کرنے والی باتیں ہیں. سنا ہے نا آپ نے، یہ عوام کے سامنے کرنے والی باتیں، عوام کے سامنے یہ کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ تو پھر ان کے سامنے آپ ایک سوال یا میں ایک سوال رکھتا ہوں کہ اگر یہ باتیں عوام کے سامنے کرنے والی نہیں ہیں تو یہ تو 1400 سال بعد کر رہا ہے، تو یہ باتیں تو رسول اللہ نے 1400 سال پہلے کی تھیں. تو اگر آج کی عوام کو آپ کہتے ہیں کہ اپ گریڈڈ عوام ہے، یہ زیادہ عقل و شعور اور فہم رکھتی ہے، ان کے سامنے یہ بات کر کے یہ آدمی بے وقوف لگتا ہے آپ کو، تو نعوذ باللہ آپ رسول اللہ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جنہوں نے 1400 سال پہلے ان موضوعات کو چھیڑا؟ یہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں جو گفتگو، جو خطبے امام کے موجود ہیں آج سے 1400 سال پہلے، یا امام حسین کے جو خطبات موجود ہیں، یا جناب سیدہ ایام فاطمیہ آپ مناتے ہیں، جو جناب سیدہ کا خطبہ ہے، اگر آج کی عوام کے سامنے یہ باتیں آپ نہیں کر سکتے تو یہ باتیں پھر جن ہستیوں نے اس عوام کے سامنے کی تھی جن کو آپ بدو کہتے ہیں، اس احساس کے ساتھ کہ ہم بدو نہیں ہیں، تو پھر ان شخصیات کو آپ کیا کہیں گے؟ اگر آپ کو آج کا کوئی مولوی زہر لگتا ہے کہ وہ یہ باتیں کیوں کر رہا ہے، اس کو فضائل پڑھنے چاہیے، مصائب پڑھنے چاہیے، یہ کون سی مجلس میں یہ کون سا موضوع ہے یہ بات کرنے والا؟ تو پھر آپ ائمہ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جنہوں نے ان موضوعات کی جو ہے بنیاد ڈالی ہے؟ اور کب ڈالی ہے؟ 2019 میں نہیں ڈالی ہے، آج سے 1400 سال پہلے ڈالی ہے. تو اب یہاں پر اندھا یہ کہے کہ سورج مجھے نظر نہیں آتا تو کوئی سورج نہیں ہے، یا وہ اپنی آنکھوں کا علاج کرائے. سورج کا تو قصور نہیں ہے کہ تجھے نظر نہیں آتا، سورج کا اس میں کیا قصور ہے؟ وہ تو روزانہ چمک رہا ہے، روشن ہے. مسئلہ تیری آنکھوں میں، تو اپنی آنکھوں کا علاج کروا. لیکن ہمارے الحمدللہ جو عقل سے عاری اور خالی لوگ ہیں، وہ بھی ایک خاص شعبے کے اندر اجتہاد کی ڈگریاں پتہ نہیں کہاں سے لے کے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، لوگوں سے ہی لے کے رکھی ہوئی ہیں. اشباء الناس کی بہت بڑی ایک یونیورسٹی ہے جو ڈگریاں فروخت کر رہی ہوتی ہے. یہاں پر اس کو چاہیے کہ اپنی عقل کو ایکٹیو کرے کہ بھئی یہ بات اگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو میں اسے سمجھنے کی کوشش کروں، یا میں اپنی عقل کو جگاؤں تاکہ اگر اس بات میں کوئی غلطی ہے تو رد کروں اسے. یعنی آپ کو علم رد کرنے کے لیے بھی عالم بننا پڑتا ہے، جاہل علم کو رد نہیں کر سکتا. اگر آپ کسی علم کو رد کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس شعبے کا علم حاصل کریں، پھر رد کریں کہ یہ رائے ٹھیک نہیں ہے، میں ٹھیک رائے آپ کو بتاتا ہوں. لیکن ہمارے معاشرے کی یہ روٹین ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اپنی عقل کو ایکٹیویٹ کرنے کے بجائے حقیقت کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ہم سب کا رویہ مختلف شعبوں میں ایسا ہی ہے. ہم حقیقت کو مانتے یا ایکسیپٹ نہیں کرتے، حقیقت کو رد کر دیتے ہیں اپنی کمزوری چھپانے کے لیے. آسان طریقہ ہے نا یہ، اپنی کمزوری دور کرنا مشکل ہے. آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کو میں مانتا ہی نہیں ہوں. آپ دین کے انکاری لوگوں کے بارے میں تحقیق جو کی گئی ہے ان میں ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو دین کو حق سمجھتے ہیں، اندر سے جانتے ہیں، لیکن ان کی عیاشی کے اوپر ڈاکہ پڑتا ہے. اس لیے انہوں نے آسان طریقہ یہ دیکھا کہ دین کے اوپر سوال کر دو کہ یہ تو ہے ہی نہیں. تو جب میں نہ مانوں والی بات ہوگی تو پھر یہ سوال ہی نہیں ہوگا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. وہ کہے گا میں تو مانتا ہی نہیں اس چیز کو. تو آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پوری حقیقت کا انکار کر دو. جبکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی عقل کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے، عقل کو فعال بنانا چاہیے. عقل کو فعال بنانے کا بہترین طریقہ میتھس ہے، ریاضی. جو شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ مولویوں کا میتھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. میتھ کہاں اور مولوی کہاں؟ آپ میتھ کس کو کہتے ہیں؟ ریاضی کو کہتے ہیں نا. ریاضی کو کہنے سے شاید تھوڑی سی شخصیت بننے کی کم ہوتی ہے. اردو میں ریاضی ہے، کام سارا وہی ہے، لیکن ایک اردو انگلش ہے. چیز وہی ہونی ہے، نتیجہ وہی نکلنا ہے. 2 کو 2 سے جمع کرو یا 2 کو 2 میں جمع کرو، نتیجہ ایک جیسے نکلنا ہے. لیکن ایک انگلش ہے، اس میں عزت ہے، اردو میں مسئلہ ہے. بہرحال وہ ایک الگ پہلو ہے.
یہ ریاضی علم فلسفہ کا حصہ ہے. ریاضی کو ریاضت سے لیا گیا. ریاضت ہوتا ہے پریکٹس, یعنی وہ علم جو تمرین سے پریکٹس سے پکا ہوتا ہے, اس لیے اس کو ریاضی کہا جاتا ہے. فلسفے کا ایک بہت بڑا حصہ ریاضی ہے, بلکہ ایک پوری شاخ ریاضی ہے, بعد میں الگ ہو گئی. ابھی جو فلسفہ اس وقت موجود ہے اسلامی فلسفہ, یہ صرف الہیات ہیں. پہلے فلسفہ کے اندر یہ ریاضی بھی شامل تھی, اور ہمارے علماء ریاضی کے ایکسپرٹ ہوتے تھے. ابھی بھی ہوتے ہیں, بہت سارے علوم ہیں ان کے اندر یہ میتھس کے بغیر کام نہیں چلتا. ارسطو کی اکیڈمی میں داخلے کی شرط یہ تھی کہ میتھ کا ٹیسٹ دینا ہے آپ نے. جو میتھس کا ریاضی کا ٹیسٹ پاس کرتا تھا اس کو ارسطو داخلہ دیتا تھا فلسفہ پڑھنے کے لیے. وہ کہتا تھا جس کو میتھس نہیں آتی, ریاضی نہیں آتی, وہ فلسفہ نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ ریاضی کس چیز کی ریاضی؟ ہاتھوں کی ریاضت ہو رہی ہے کہ آپ کا ہاتھ چلتا ہے. ذہن کی ریاضت ہوتی ہے ریاضی کے اندر. آپ کا دماغ جو ہے وہ احساسات و جذبات اور توہمات سے نکل کر عقل کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے, عقلائی امور کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہمارے جتنے بزرگ علماء یہ سارے انہوں نے جو ہے وہ یہی ریاضی پڑھی ہوئی ہے, حل کی ہوئی ہے, اس میں آگے انہوں نے نظریات دیے ہوئے ہیں. تو آپ کے پاس بھی ایک آسان طریقہ یہ ہے, آپ میں سے جن کا ایسے شعبے سے تعلق ہے وہ تو غنیمت ہے ان کے لیے, جو حساب کتاب کرتے رہتے ہیں. جن کا نہیں بھی ہے وہ بھی اس طرح کی, جو میں نے یہ مثال کے طور پہ آپ کو ایک لنک بھیج دیا, اس طرح کے کام کرتے رہیں تاکہ آپ کی عقل ایکٹیویٹ رہے. یہ جو ارطغرل دیکھتے ہیں یا اچھے برے جتنے بھی ڈرامے دیکھتے ہیں, جتنا بھی توہماتی میٹر آپ دیکھیں گے, خیالی میٹر جتنا آپ دیکھیں گے, آپ کی عقل اتنی ڈیڈ ہو جائے گی. سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں نا ہر چیز کے. مچھلی کھاؤ پیاس لگتی ہے, زیادہ چاول کھاؤ پیاس لگتی ہے, کوئی اور خوراک کھاؤ, ہر ایک چیز کے ایک سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. ڈراموں اور فلموں کے سائیڈ آپ مقدس ڈرامہ دیکھیں یا نامقدس ڈرامہ دیکھیں, نامقدس ڈرامہ اور فلم میں کوڑے بھی ہیں ساتھ, مقدس میں کوڑے نہیں ہیں, لیکن نتیجہ دونوں کو ایک جیسا نکلنا ہے. وہ کیا؟ آپ کا خیال تیز ہو جاتا ہے اور عقل سست ہو جاتی ہے. عقلانی امور میں دماغ آپ کا کچا ہو جاتا ہے, اور توہماتی امور کے اندر دماغ آپ کا چھلانگیں مارتا ہے. آپ بھی ایسی سوتے سوتے فلم بناتے ہیں, ہالی ووڈ والے بھی نہیں بنا سکتے. لہٰذا ایسے امور میں ایک کام یہ ہے, جس طرح کے یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس کے اندر دماغ میں آپ کے جو ہے نا پسینہ جب آنا شروع ہو کرتا ہے, آپ کو ایک دماغی پسینہ آتا ہے, تو سمجھ جائے دماغ میرا کام یہ بچانے سے جو ہے نا کوئی بڑھے گا نہیں. یہ اگر آپ نے اس کو بچا کے رکھا تو یہ ضائع ہو جائے گا. جتنا آپ اس کو استعمال کریں گے اتنا یہ تیز ہوگا. اس طرح کے امور انجام دیں. ایک تو بے جا قسم کی اور فضول قسم کی جو خیالات اور پریشانی ہے وہ بھی آپ کے دماغ سے بہہ جائیں گی. ایک ٹوٹی بن جائے گی اور سوراخ ہو جائے گا اور یہ بہہ جائے گا. جو فضول قسم کی ٹینشنیں آپ کے سر پہ رہتی ہیں نا, اور سوچتے رہتے ہیں, آپ کے سوچنے سے تو جیب نہیں, کبھی کسی کے سوچنے سے جیب بھری ہے. جس کی جیب خالی ہے وہ بیٹھ کے سوچتا رہے, جیب بھر جاتی ہے. چاہے آپ پوری رات سوچیں چاہے 1 گھنٹہ سوچیں, جیب بھرتی ہے. آپ کا پلاٹ نکل آتا ہے, آپ کی کوئی پھنسی ہوئی زمین نکل آتی ہے. سوچنے سے تو کچھ نہیں ہوتا, تو کیا فائدہ, نہ سوچیں. اس خیال سے کس طرح باہر آئیں گے؟ ایسے ایکٹیویٹیز کریں جو آپ کی اس خیال اور وہم والے شعبے کو بند کرے. یہ فلمیں ڈرامے بھی جو دیکھتے ہیں, یہ بھی وہی میں بات پھر کروں گا, مقدس ہو یا نامقدس ہو, آپ کی عقل کو سست کر دیتے ہیں. خیالی میٹر جتنا بھی ہوتا ہے, یہ شاعری جو آپ پڑھتے ہیں, شاعری کہتے ہیں خیالی میٹر کو ہے. حقیقت شاعری کے اندر بیان نہیں کی جاتی. علامہ اقبال تو حقیقت بیان کرتے تھے نا, اسی لیے وہ کہتے تھے مجھے جو شاعر کہتا ہے وہ نامرد ہے, میں تو شاعر نہیں ہوں. شاعر تو خیال بافی کرتا ہے, میرے تو شعروں میں خیال بافی نہیں ہے, میں نے تو حقیقت کی بات کی ہے. یعنی ایسے امور کے ساتھ آپ کا لینا دینا ہو جو آپ کی عقل کو تیز کرے, تاکہ عقلانی موضوعات کچھ پلے پڑنا شروع ہوں. ورنہ میموری کارڈ بھرے گا اور وہ خالی ہوتا رہے گا, بھرے گا اور خالی ہوتا رہے گا. یہ چیزیں کب جا کے آپ کے دماغ میں پھنسیں گی, نفس میں کب آپ کے اثر رکھیں گی, جب عقل آپ کی
ایکٹیو ہوگی اور وہ اس سے پہلو نکالے گی اور سوال اٹھائے گی کہ اچھا یہ تو پھر یہ کیا مطلب ہے اس کا. اگر آپ کے اندر یہ سوال پیدا ہو اچھا یہ بات اس طرح ہے تو وہ وہاں پہ میں نے اس طرح دیکھا تھا تو ان کا کلیش نہیں ہے. یہ کلیش کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل نے جو ہے نا کھٹکا کرنا دستک شروع کر دی ہے, وہ حرکت میں آنا شروع ہو گئی ہے, سوال پیدا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ پھر جب لائن پہ عقل آ جاتی ہے تو اس کے اپنے اثرات و ثمرات ہیں اور اس کے فائدے ہیں. اسی لیے اس طرح کے امور, ایک تو آپ وہ امور چھوڑیں جو عقل کو ڈیڈ کرتے ہیں اور دوسرا وہ امور اختیار کریں جو عقل کو تیز کرتے ہیں. عقل کو یہ ڈیڈ کرنے والے امور میں سے یہ فلمیں ڈرامے ایک تو یہ ہے, اور اس کے علاوہ اپنی کمپنی پہ ضرور غور کریں کہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. کچھ دن پہلے ایک وہ کسی نے ٹویٹ کی, بڑی اچھی, بہت اچھا مطلب تھا اس کے اندر, پتہ نہیں کوئی انگریز تھا, کہ جو شارک مچھلی ہوتی ہے وہ اگر ٹینک کے اندر ہو تو 8 انچ بڑھتی ہے. پانی کے ٹینک میں اسے رکھا جائے, کسی چڑیا گھر میں کسی بھی جگہ پہ ایسے تماشے کے لیے رکھتے ہیں, 8 انچ بڑھتی ہے, لیکن سمندر میں وہ 8 فٹ بڑھتی ہے. اس نے کیا نتیجہ لیا, اس سے ذہین آدمی تھا, اس نے نتیجہ یہ لیا کہ آپ اگر چھوٹی ذہنیت کے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں تو بس 8 انچ ہی بڑھو گے, اور اگر کسی بڑی شخصیت کے ساتھ بیٹھ رہے ہو, بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہو جن کے بڑے ہدف ہیں دنیا میں, زندگی میں جو بڑے اہداف رکھتے ہیں, تو پھر تم زیادہ بڑھ سکتے ہو. بعض اوقات یہ نہیں ہوتا کہ آپ میں صلاحیت نہیں ہے بڑھنے کی, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی تالاب میں ہیں اور تالاب میں بڑھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے, وہاں جگہ ہی نہیں ہے کہ آپ گرو کر سکیں. آپ کو کسی سمندر اوقیانوس میں چھلانگ مارنی پڑے گی, پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کتنی صلاحیت ہے. اپنی کمپنی پہ بھی غور کریں, ایسی کمپنی مت اختیار کریں جو آپ کو بالکل ناکارہ کر دے ذہنی طور پہ. ایسے لوگوں میں مت بیٹھیں جو آپ کو ناکارہ کر دیں, ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو آپ کی خصوصاً ذہنی صلاحیتوں کو ابھارنے میں آپ کے معاون ثابت ہوں, تاکہ جن معاملات کی طرف آپ کی توجہ آنی چاہیے ان کی طرف آپ کی توجہ رہے. ابھی آپ خود آسانی سے اپنا ایک معائنہ کر سکتے ہیں کہ کن باتوں میں میں زیادہ حساس ہوتا ہوں. اگر آپ عقلانی باتوں میں زیادہ حساس ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عقل تیز چل رہی ہے, کام کر رہی ہے. اگر آپ عقلانی باتوں میں زیادہ حساس نہیں ہوتے اور دوسری عام جذباتی احساساتی باتوں میں زیادہ حساس ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ عقل ایکٹیو نہیں ہے اتنی زیادہ, میرے جذبات ایکٹیو ہیں. وہ آپ خود ہر بندہ اندازہ لگا سکتا ہے. جیسے میں نے کچھ مثالیں پہلے دی تھی, کچھ جذباتی کام ہم کرتے ہیں وہ ہم نہ کریں تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے, لیکن کچھ ایسے کام ہیں جن کا تعلق عقل سے ہے, اگر وہ رہ جائیں اور ہمیں تکلیف ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عقل کام کر رہی ہے, اور پھر یہ ساری باتیں اس وقت جا کے سمجھ آنا شروع ہوں گے اور ان کے اثرات بھی شروع ہوں گے. اور پھر جب ان کے اثرات شروع ہوں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا کیا آپ کو آپ کے سامنے راز کھلتے ہیں. یعنی جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں یہ سب کچھ آپ نے ادھر دیکھ کے جانا ہے. آپ کا اگر ایمان ہے, قرآن پہ ایمان ہے, جنت پہ ایمان ہے, جہنم پہ ایمان ہے, آخرت پہ ایمان ہے, آخرت آپ کی اس دنیا میں آپ نے دیکھ کے جانا ہے. جہنم اور جنت, جہنم اور جنت کا نظارہ آپ نے کرنا ہے, ادھر ہی کرنا ہے, اسی زندگی میں کرنا ہے, ابھی کرنا ہے. ابھی اس کو دیکھ کے جانا ہے آپ نے. وہ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوا ہے نا کہ ایک جوان آیا, صبح ہوئی تو رسول اللہ کے پاس, اس کے بال بالکل ایسے خراب سے تھے اور بڑی اس کی عجیب سی حالت تھی. تو رسول اللہ نے پوچھا کہ کس عالم میں رات کی ہے, تو اس نے کیا جواب دیا, میں نے حالت یقین میں رات کی ہے. تو پھر کہا میں بتاؤں کون کون جہنم میں اور کون کون جنت میں, یہ جو اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں. رسول اللہ نے چپ کرا دیا. سنا ہے نا واقعہ آپ نے یا نہیں سنا؟ رسول اللہ نے اس کو خاموش کروا دیا. اس کی حالت ایسی بنی ہوئی تھی. وہ پوچھا کس حالت میں رات کی ہے, کہا عالم یقین میں رات کی ہے, میں نے جہنم اور جنت کا نظارہ کیا ہے. میں ابھی بتاؤں گی ان میں سے کون جہنم میں ہے کون جنت میں ہے. اس نے کہا سے آپ کہیں گے یہ تو مرنے کے بعد ہوگی, یہ ابھی سے کیسے ہو گئی. یہ اسی زندگی کے کام ہے, یہ اس زندگی میں ہو سکتے ہیں. اب وہی آپ جسے کہتے ہیں بدو معاشرہ, وہ بدو معاشرے کا بندہ تھا نا جس نے یہ دیکھا ہے.
آج کل کا انسان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم زیادہ تیز ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو چلیں آپ بھی کر لیں پھر. اگر بدو معاشرے کے آدمی نے دیکھ لیا تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عقل فعال نہیں ہے، اور اسی لیے اصلی ذمہ داریوں کی طرف دماغ جاتا ہی نہیں ہے. ہماری حالت یہ ہے، ہم وضو کر کے ہی پوری خوش ہیں، ہم پوری زندگی وضو کر کے خوش ہیں. ہم نے وضو کو ہدف سمجھا ہوا ہے، وضو کر لیا بس ٹھیک ہے، جانے یا علی، وضو ہو گیا جانے یا علی، اگلا کام مولا علی نے کروا دینا ہے. وہ رہ گیا میرے سے، ایک شاعر نے کسی محفل میں آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، کسی فارسی شاعر نے کسی محفل میں ایسے کوئی شعر پڑھا کہ اگر تیرا امام علی ہے تو پھر تجھے کیا پرواہ، تو گناہ دبا کے کر. اس طرح کا فارسی شعر تھا نا، پھر تجھے کیا پرواہ ہے حشر کی نشر کی اس کی. تو رات کو خواب میں دیکھا امیر المومنین نے آ کے کہا تم نے غلط شعر پڑھا ہے، تصحیح کروائی کہ اگر تیرا امام علی ہے تو پھر تجھے شرم آنی چاہیے یہ امور کرتے ہوئے. یعنی وہ شعر امام نے تبدیل کروایا اس سے کہ یہ شعر نہ پڑھ، یہ شعر پڑھ، یہ والی بات جا کر. تو یہ سارے امور انجام دے سکتے ہیں آپ، صرف ہماری توجہ. اس لیے میں یہ جو شروع میں تمہید باندھی یہ آپ سے ٹیسٹ کروایا ہے، ایسے اور بھی کام کریں. جب آپ کا سیٹلائٹ فون چالو ہوتا ہے نا، اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی بیڈ پہ لیٹے ہوتے ہیں، بیگم سے لڑائی ہو جائے، گھر میں کوئی لڑائی ہو جائے، اماں ناراض ہو جائے، اب باپ سے کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی چکر ہو، دفتر میں باس ناراض ہے، کرسی پہ بیٹھے ہیں اور آپ کا سیٹلائٹ فون چالو ہے. آپ سب کا ہوتا ہے، ہمارا بھی ہوتا ہے، یہ کسی ایسا نہیں ہے کہ کسی کا نہیں ہوتا. جب آپ خیالات میں ڈوبنا شروع ہوتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا ٹائم طاری، ایسی حالت طاری ہوتی ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ فوراً بھاگ کے کسی گراؤنڈ میں جا کے فٹ بال کھیلنا شروع کر دیں. عمران بھی خوش ہو جائیں گے فٹ بال والے. کوئی ایکٹیویٹی شروع کر دیں. یہ سیٹلائٹ فون اپنا چالو نہیں ہونے دینا، یہ آپ کی ساری بیٹری لے جائے گا، یہ قوت آپ کی ختم کر دے گا. جسمانی تھکاوٹ آپ کو نہیں تھکاتی، ذہنی تھکاوٹ آپ کو تھکا دیتی ہے. جسمانی تھکاوٹ میں ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ انسان کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے، تھک کے کام کرنے کا مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ذہن جب تھکنے لگے نا تو پھر بالکل ہٹا کٹا جسم بھی ہو تو بالکل سست ہو جاتا ہے. یہ جب آپ کا ریڈیو چالو ہوتا ہے نا، جب کنیکشن سگنل آنا شروع ہوتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اسٹوریاں بننا شروع ہوتی ہیں، پھر آپ فلم بناتے ہیں پوری، پھر آپ اپنا پورا پاسٹ بناتے ہیں، پورا فیوچر بناتے ہیں. آپ اس ٹائم بھاگ کے کہیں جا کے کھیلنا شروع ہو جایا کریں. یہ صلاحیت آپ کی مار دیتی ہے یہ حرکت. اگر کوئی بندہ آپ کو نظر آ رہا ہے، دوست یار آپ کا ایسے کر رہا ہے، اس کو کان سے پکڑ کے باہر لے جائیں، کسی کام میں لگا دیں اسے. یہ کوئی تنہائی میں بیٹھ کے لکھا اللہ اور ذکر الہی نہیں ہو رہا، یہ الٹا دماغ چل رہا ہے، اس کا خیالات میں ڈوب رہا ہے، اور یہ نقصان دہ ہے آپ کی ترقی میں. یہ صرف یہ اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، میرے پاس تو اتھارٹی نہیں ہے نماز کسی کی قبول کروانے یا نہ کروانے کی. یہ آپ کی زندگی کے اندر بھی، آپ کے لیے پریکٹیکل لائف کے اندر بھی تباہی ہے آپ کے لیے اگر آپ توہمات میں ڈوب جاتے ہیں. مزہ، یہ نشہ ہے. یہ ایک وقت آتا ہے انسان کو مزہ آنے لگتا ہے اس میں، وہ ایسی جگہ ڈھونڈتا ہے کہ میں جا کے خیالات میں ڈوب جاؤں، اس کو لطف آنے لگتا ہے. یہ نقصان دہ ہے، یہ صلاحیتیں مارتا ہے، یہ آپ کی آپ کو جسمانی طور پہ کمزور کر دیتا ہے. جسم آپ کا نحیف ہو جاتا ہے اس چیز سے. لہٰذا آپ کی کوشش یہ میں اس لیے اتنی جو ہے وہ مقدمہ اتنا لمبا باندھ رہا ہوں کہ آپ اپنی عقل کو بچانے کے اوپر سب سے زیادہ زور لگائیں جتنا اپنے آپ کو بچانے پہ، جسم کو بچانے پہ زور لگاتے ہیں. جتنا جسم کے تحفظ کا سردیاں ہیں، کتنے آپ کہتے ہیں کہیں سے بھی موٹر سائیکل پہ ہوا میرے اندر داخل نہ ہو، بالکل پیک ہو جاؤں میں، ذرا سی بھی ہوا مجھے نہ لگے. تو عقل کے بارے میں اس سے 25% ہی کر لیں کہ 25% کوشش کریں کہ عقل کو کوئی ایسی بات آ کے ہٹ نہ کرے کہ جو آپ کی عقل کو ڈیڈ کر دیتی ہے، کیونکہ ڈیڈ عقل کے ساتھ یہ سارے کام نہیں ہو سکتے. عقل ایکٹیو ہوگی تو پھر ایک ہی کافی ہوتا ہے. بعض اوقات عقل چل رہی ہو تو ایک ہی بات کافی ہوتی ہے، اسی سے انسان آگے نکل جاتا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. پچھلی دفعہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا انسان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے، اور پہلی ذمہ داری 4 میدان جس میں انسان ذمہ دار ہے اور انسان کی مسئولیت ہے حقیقی،
اور انسان کی حقیقی مکلفیت ہے، اس کے بارے میں بیان کیا تھا کہ انسان ذمہ دار ہے، خالق کے بارے میں ذمہ دار ہے، اپنے بارے میں ذمہ دار ہے، دیگر لوگوں کے بارے میں، ہم نو انسانوں کے بارے میں ذمہ دار ہے، اور نظام ہستی کے بارے میں ذمہ دار ہے۔ اور خالق کے بارے میں جو انسان کی ذمہ داری تھی وہ بتائی تھی کہ پہلی ذمہ داری کیا ہے انسان کی؟ معرفت۔ سب سے پہلی اور ضروری ذمہ داری انسان کی معرفت ہے۔ 4 انسان کے یعنی سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 میں جو بات ہو رہی ہے کہ ذمہ داری امانت انسان نے اٹھائی ہے اور انسان ظلوم اور جہول ہے، وہ اس امانت کی بات ہو رہی ہے کہ انسان خالق کے بارے میں ذمہ دار ہے، ہم نو کے بارے میں ذمہ دار ہے، اپنے بارے میں ذمہ دار ہے، اور نظام ہستی کے بارے میں ذمہ دار ہے۔ خالق کے بارے میں ہم نے بات کی کہ اللہ کے بارے میں انسان کی پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ کی معرفت انسان نے حاصل کرنی، اور معرفت اور معلومات میں فرق بیان کر دیا تھا کہ معلومات ذہنی پکچر تصویر کا نام ہے، اور معرفت کیا ہے؟ حقیقت سے رابطے کا نام ہے۔ حقیقت سے آپ کا رابطہ ہے تو یہ آپ کی معرفت ہے۔ اگر حقیقت سے کوئی رابطہ نہیں ہے، دماغ میں ایک تصویر کھینچ کے رکھی ہوئی ہے، تو یہ معرفت نہیں کہلائے گی، وہ بات ہم کر چکے ہیں۔ دوسری ذمہ داری انسان کی ہے ایک اپنے جیسے انسانوں کے بارے میں، اپنے بارے میں انسان کی ذمہ داری ہے، اور نظام ہستی کے بارے میں انسان کی ذمہ داری ہے۔ بس ہم نظام ہستی کی بات کرتے ہیں، یہ مجھے یہاں لکھنا چاہیے تھا۔ بہرحال نظام ہستی کے بارے میں آپ ذمہ دار ہیں۔ کیسے ذمہ دار ہیں؟ کیا آپ کا تعلق ہے نظام ہستی؟ آپ کا نظام ہستی سے جو تعلق ہے وہ ہونے کے بارے میں، ہونا یعنی ایگزسٹنس، آپ کی موجودگی اس نظام میں ہستی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آپ اس سے لا تعلق رہ سکتے ہیں؟ میں پورے نظام کی بات نہیں کرتا، ایک چیز کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ نے -1 فارمولے کی باتیں سنی ہے نا خبروں میں، سیاست میں سنی ہے، یا بعض اس سے بھی تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، خبروں میں سنا ہوگا نا، -1 اپوزیشن کہتی ہے جی -1 ہو جائے تو کام ٹھیک ہے، حکومت کہتی ہے جی -1 نہیں ہو سکتا۔ -1 سے کیا مراد ہے؟ یہ وزیر اعظم کو ہٹا دو، وہ کہتے ہیں نواز شریف کو ہٹا دو، یہ کہتے ہیں عمران خان کو ہٹا دو، باقی ٹھیک ہے۔ -1 فارمولہ سنا ہوگا آپ نے، خبروں میں اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ اگر ہم بھی -1 فارمولے کی بات کریں کہ نظام ہستی -1 یعنی نظام ہستی مائنس آکسیجن کر دیں، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کچھ ہو نہ ہو ہم نہیں ہوں گے۔ اگر کچھ ہو نہ ہو، فرض کریں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، باقی میں کوئی چانس نکال لیتے ہیں ہم، لیکن کم از کم ہم، باقی ظاہر ہے کچھ ہو یا نہ ہو، ہمیں تو پھر کوئی فرق پڑتا ہی نہیں جب ہم خود نہیں ہیں۔ آپ ایک چیز کو مائنس کر سکتے ہیں، چلیں کہیں اس کو رہنے دو، آپ ایک اور چیز نکال دیں، ایک جوڑا نکال دیں، آپ -2 کر دیں، H2O کو نکال دیں، آکسیجن اور ہائیڈروجن، پانی نکال دیں، ممکن ہے؟ آج انسان بڑا بڑا پیسہ خرچ کر رہا ہے، سائنسدان ناسا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کس بات پہ کہ ہمیں کہیں سے نظام شمسی میں پانی مل جائے۔ کیوں کہ اگر ہمیں پانی مل گیا تو اس کا مطلب ہے یہاں حیات موجود ہے، یعنی پانی نظام حیات کی ضمانت یا موجودگی کی جو ہے نا وہ ضمانت ہے کہ اگر کہیں پانی ہوا تو وہاں پر کوئی مخلوق بھی ہوگی۔ اگر ہم کہیں چلے -1 میں آکسیجن بھی رہنے دیں، یہ گرمیوں میں سورج بڑا تنگ کرتا ہے، ہائیڈروجن آکسیجن باقی چھوڑ دیں، یہ سورج تو چلے دنیا سے باہر ہے نا، اس کو نکال دیں، ممکن ہے کہ سورج اگر نکل جائے تو آپ کا نظام برقرار رہے گا؟ کسی کو پہاڑ پسند نہیں کہ یہ کیا ڈیزائن بنا ہوا ہے، کوئی سٹیپ بنے ہوتے ہیں اس طرح چڑھ گئے تو میرے پھیپڑ ہی ختم ہو گئے ہیں۔ آپ پہاڑ نکال دیں، اگر نکال دیں پہاڑ، کیا ہوگا؟
آپ کسی بھی کیوں آپ نظام ہستی سے کیا آپ کا تعلق ہے؟ کیونکہ آپ کا ہونا اس سے جڑا ہوا ہے. نظام ہستی سے آپ لا تعلق نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ کی موجودگی کا تعلق نظام ہستی سے، آپ کی ایگزسٹنس، آپ کا ہونا، آپ کی موجودگی نظام ہستی سے جڑی ہوئی ہے. آپ اس کے بارے میں کیا ہیں؟ ذمہ دار ہیں. آج یہ بڑے بڑے دنیا کے ادارے بنے ہوئے ہیں ڈرامے کرنے کے لیے، ڈھکوسلا جی انوائرمنٹ کو بچاؤ، سارا کاروباری معاملہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ کلائمیٹ چینج نہ ہو، یہ سائن کروا لو، فرانس سائن کر دے، امریکہ سائن کر دے، اسی پہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. اس کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن انسان اس پہ حساس کیوں ہوا ہے؟ اس لیے حساس ہے کہ آپ کا گزارا اس کے اگر یہ خراب ہوتا ہے نظام تو آپ کا گزارا، یعنی یہ تو وہ نظام ہے جہاں انسان تصرف کر سکتا ہے. انسان کا بس چلے، اور جہاں تصرف ابھی نہیں کر سکتا، جہاں انسان ہاتھ نہیں ڈال سکتا، وہاں تو ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. یہ سورج چاند کے نظام میں انسان ہاتھ نہیں ڈال سکتا، وہاں پہ انسان کو اختیار ابھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی 2-4 ہزار سال گزریں تو کوئی انسان پیدا ہو جو ادھر بھی پنگا شروع کر دے، جیسے تیاری پوری کر رہے ہیں، چاند پہ بھی زمینیں بکنا شروع ہو رہی ہیں، سوسائٹیاں بنائیں گے. بعید نہیں ہے آپ 5000 سال بعد ایک سوسائٹی چاند پہ بھی ہو، وہاں بھی لوگ آئے جایا کریں. یہ پچھلے آپ آج سے 1000 سال پہلے سوچیں تو اسی طرح ہم معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے آگے بھی، لیکن ابھی انسان کا ادھر ہاتھ، ابھی بچے کا ہاتھ ادھر نہیں پہنچ رہا. بچے کا ہاتھ نیچے والے سوئچ پہ جاتا ہے، بچے کا ہاتھ ابھی بڑی لائٹ پہ نہیں جاتا، نیچے والے سوئچ میں بار بار انگلیاں ڈالتا ہے اور کرنٹ کھاتا ہے. اماں سے مار بھی کھاتا ہے، کرنٹ بھی کھاتا ہے. یہ انسان لگے ہوئے ہیں کہ جی اپنا ماحول بچائیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہماری حرکتیں اس ماحول کو تباہ کر رہی ہیں. بچانے میں مخلص نہیں ہے یہ بھی کاروباری ڈرامے ہیں سارے. یہ بھی وہی بات ہے نا کہ ڈرگ ایڈکٹ کے نام پہ ادارہ بناتے ہیں علاج کا، اور اسی نام پہ چرس کا پھر بزنس بھی کرتے ہیں. چرس اور نشہ چھڑوانے کے لیے ادارہ بناتے ہیں ایمان کے نام سے، ایمان ریہیبلیٹیشن سینٹر، اور آپ کو پھر لائسنس ملتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ اتنی چرس جائز ہے آپ کے لیے دینا کہ آپ کے پاس پیشنٹ ہے، پھر اسی لائسنس پہ 4 کلو بھی بیچتے ہیں. دونوں دین دا دنیا دا دونوں کام چلتے ہیں. یہ حساس ہیں. کیوں حساس ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری حرکتیں یہ نظام ہستی میں خلل ڈال رہی ہیں، اور یہ خلل اتنا نقصان دہ ہے کہ یہاں انسان کی موجودگی متاثر ہو سکتی ہے. جس طرح سابقہ بعض ایسی مخلوقات ہیں جو آج موجود نہیں ہیں، کیونکہ انوائرمنٹ ان کے لیے سازگار نہیں رہی، لہٰذا اب وہ یہاں پر نہیں رہ سکتی، اب ان کی پیدائش ممکن نہیں ہے. تو اگر انسان اس اسٹیج پہ پہنچ گیا کہ یہاں کا ماحول انسان کے لیے سازگار نہ رہا، تو پھر ہم بھی یہاں پر، یا کم از کم ہماری آئندہ آنے والی نسلیں یہاں پر نہیں رہ سکیں گی. یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں کہ نظام ہستی سے ہم لا تعلق نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہماری موجودگی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہم لا تعلق ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ نے قرآن نے کیا فرمایا؟ تم اس کے بارے میں بھی ذمہ دار ہو، اس کو تباہ نہیں کر سکتے. آپ کو کہیں اجازت دی ہوئی ہے شریعت کے اندر، کہیں اجازت ہے کہ آپ کا جدھر دل کرے آپ جا کے پتے توڑیں، پھول توڑیں، درخت توڑیں؟ آپ کو پتہ ہے نا اجازت نہیں ہے. کہیں بھی غیر تصرف کی آپ کو اجازت نہیں ہے، ضائع کرنے کی، اسراف کی آپ کو اجازت نہیں ہے، ماحول برباد کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ میری مرضی، میرا کھیت ہے، میرا باغ ہے، جو مرضی کروں. نہیں کر سکتے بھائی، آپ کی مرضی نہیں ہے. آپ اکیلے نہیں اڑ رہے ہو، آپ ایک ایسے جہاز میں یا ایسی کشتی میں سوار ہو جس میں دوسرے بھی مسافر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اس میں سوراخ کرتے ہو اپنی سیٹ میں تو پوری کشتی ڈوبے گی. صرف آپ نہیں ڈوبتے، پوری کشتی ڈوبتی ہے. لہٰذا آپ نظام ہستی کے بارے میں ذمہ دار ہو. قرآن کیا کہتا ہے؟ ذمہ دار ہو، چھٹی نہیں ہے. کیونکہ اس سے فائدے بھی آپ اٹھا رہے ہو، اور خراب کرو گے تو نقصان آپ کا صرف نہیں ہے، سب کا نقصان ہے. ایک ذمہ داری انسان کی یہ. تیسرا ذمہ داری کا انسان کا میدان کون سا ہے؟ وہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے بارے میں.
کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہم لا تعلق، جیسے ہم نظام کے ساتھ لا تعلق نہیں ہیں، نظام ہستی کے ساتھ، کائنات کے ساتھ، اسی طرح ہم اپنے جیسی دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی لا تعلق نہیں ہے. ہماری زندگی بہت سارے لوگوں کی محتاج ہے یا نہیں ہے محتاج؟ آپ ابھی بیٹھے بیٹھے آسانی کے ساتھ تھوڑا سا غور کریں، 50 ایسے شعبے گن سکتے ہیں جو دوسرے لوگوں نے سنبھالے ہوئے ہیں اور آپ ان کے بلبوتے پہ زندگی گزار رہے ہیں. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اگر صرف، پہلے ہی میں نے مثال دی تھی، اگر صرف درزی پوری دنیا کے مر جائیں، خدا نہ خواستہ اللہ سلامت رکھے درزیوں کو، ہڑتال کر دیں، کیا زندگی مفلوج نہیں ہو جائے گی آپ کی؟ ابھی آپ کی بغل میں یہ پیمز ہے، اس میں ہڑتال چل رہی ہے، پرائیویٹ کر دیا، پتہ نہیں کیا سلسلہ چل رہا ہے. چل تو پرائیویٹ کیا کیا ہے، وہ پہلے ڈینٹسٹ تھا اس کا ہیڈ انصر مسعود، اور ابھی جس کے حوالے کیا ہے وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کا کوئی اسپتال چلا رہا ہے پرائیویٹ، ہمایوں محمد، پی ٹی آئی کا کارکن. آپ اور بھی توقع رکھیں، یہ شاہ جی اور بھی کرامتیں دکھائیں گے. بند ہے ایک ہسپتال بند ہے نا. بند کیا ہے؟ او پی ڈی بند ہے، نرسوں نے، ڈاکٹروں نے ہڑتال کی ہوئی ہے. کیا پورے شہر کے لوگ جن کا آنا جانا ہے یا جن کے مریض ہیں ان کی زندگیاں متاثر نہیں ہو رہی؟ شدید متاثر ہو رہی ہیں. ان کو اور ہسپتالوں میں جانا پڑ رہا ہے یا پرائیویٹ اداروں میں جانا پڑ رہا ہے. اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو ٹھیک، افورڈ نہیں کر سکتے تو کتنی اذیت میں ہیں. ان کے لیے جب ٹماٹر لینا مشکل بنا ہوا ہے تو ان کو مہنگا علاج کہاں سے کرائیں وہ؟ اسی طرح بہت سارے شعبے ہیں، اگر آپ غور کریں تو ہر انسان دوسرے کئی انسانوں سے مربوط ہے. تو لہٰذا آپ باقیوں کے بارے میں بھی ذمہ دار ہیں. کیا ذمہ داری ہے؟ آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ کیونکہ آپ کی اپنی زندگی بھی خطرے میں آ جائے گی اگر آپ دوسرے اپنے جیسے انسانوں کو نقصان پہنچائیں گے. ایک مثال میں دے رہا ہوں نقصان پہنچانے کی. آپ اپنے بچے کی تربیت پہ زور دیتے ہیں نا، جو یہاں والدین ہیں جن کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو سلامت رکھے. جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے. آپ کی اولاد ہے، ہاں، جن کی شادی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کا پہلے مسئلہ حل کرے، ان کی شادی ہو جائے پہلے. آپ اپنی اولاد کے بارے میں، تربیت کے بارے میں بہت ٹینشن میں ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں کہ میرا بچہ کہیں ایسے اسکول میں نہ جائے، ایسے ماحول میں نہ جائے کہ خراب. کس سے ٹینشن میں آپ آتے ہیں؟ آپ کا اپنا بچہ ہے، آپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، آپ کی زوجہ کے ذریعے ہوا ہے، آپ کی زیر سایہ ہے، وہ کیوں ہاتھ سے؟ آپ کس کے بارے میں پریشان ہیں؟ آپ اصل میں بچے کے بارے میں پریشان نہیں ہیں، بچے کی کمپنی کے بارے میں پریشان ہے کہ یہ جہاں جائے گا وہ اس کو خراب نہ کر دیں. تو یہاں پر یہ سوال نہیں آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا کہ پھر تو مجھے ان کی تربیت کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر ان کی تربیت ٹھیک ہوگی تو میرا بچہ گڑبڑ، ورنہ میں جتنا بھی زور لگا لوں بچے پہ، یہ کہیں بھی غلط ماحول میں جائے گا، کام خراب ہو جائے گا. اور ہوتا ہے ایسا. بہت اچھے گھروں کے بچے بڑا اچھا ٹائم گزارتے ہیں، کہیں ایسے ماحول میں چلے جاتے ہیں ساری تباہی ہو جاتی ہے. 10 تک، میٹرک تک بڑے اچھے گئے، کالج میں گئے کام خراب ہو گیا، یونیورسٹی میں گئے تباہی ہو گئی. کیوں؟ آگے ماحول ہی ٹھیک نہیں ہے. تو کیا آپ اس بچے کے بارے میں ذمہ دار نہیں ہوگے؟ پھر آپ کی مسئولیت ہے یا نہیں ہے؟ اصل تو آپ نے اپنے بچے کو بچانا ہے، لیکن آپ کے بچے کی تربیت میں اس بچے کا کردار ہے، کیونکہ وہ بچہ معاشرے کا ہے. تو اس کی تربیت کے بارے میں آپ ذمہ دار ہوتے یا نہیں ہوتے؟ آپ اس کی تربیت کے بارے میں بھی ذمہ دار. توضیح المسائل سے نہیں پوچھنا آپ نے کہ میں اس بچے کی تربیت کے بارے میں ذمہ دار ہوں یا نہیں ہوں. توضیح المسائل میں یہ بات تو نہیں لکھی ہوئی نا کہ میں کسی کے ساتھ، مثلا میں کم عقل آدمی ہوں، میں خیالات پہ بات کرتا ہوں. اب علی بھائی جو ہیں توضیح المسائل سے پوچھیں کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں یا نہیں. توضیح المسائل میں تو لکھا ہوگا ہاں جی بیٹھ جو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. توضیح المسائل میں تو یہ مسئلے نہیں لکھے ہوئے نا. یہ تو کسی اور جگہ سے آپ نے پوچھنے کہ یہ ایک کم عقل آدمی ہے یا ایک توہمی آدمی ہے، وہمی آدمی ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں. وہ علم بتائے گا نہیں اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا کیونکہ تمہاری عقل خراب کر دے گا. یہ آپ دوسرے بچے کے بارے میں بھی ذمہ دار ہیں، کیونکہ اس بچے کا آپ کے بچے پر یا آپ کے معاشرے پر اثر ہے.
یا سادہ الفاظ میں ہم یہ کہیں کہ آپ کے بچے کے ارد گرد جو ماحول ہے اس ماحول کے بارے میں بھی آپ ذمہ دار ہیں. اب آپ کہیں جی ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں, باقی بھائی کے بچے, چاچوں کے بچے, تاؤں کے بچے, جس کے بچے بھی جو بھی کرتے رہیں, بھائی کیسے کرتے رہیں, وہی کزن تو بیڑا غرق کر دیتے ہیں آپ کے بچوں کا. تو آپ کو ان کے بچوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے, کیونکہ آپ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ آپ کی مسئولیت ہے, ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری کس نے لگائی ہے؟ قرآن نے لگائی ہے, اللہ نے لگائی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو ڈیزائن کی ہے, اللہ نے یہ ماسٹر ڈیزائن کی ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کس کس سے مربوط ہے, لہٰذا اس کو بچانے کے لیے اس سے مربوط ہر چیز کو بچانا پڑے گا. آپ میں سے بعض گاڑی چلاتے ہیں نا, ڈرائیونگ آتی ہے آپ کو. جن کو ڈرائیونگ نہیں آتی ہے, جو بچے ہوتے ہیں ابھی, کہیں ایکسیڈنٹ ہونے لگے تو وہ کیا کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے نا, بریک لگا دیں یا گاڑی بند کر دیں. ایکسیڈنٹ سے بچنے کا چھوٹے بچوں کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اگر بریک نہیں لگ رہی تو گاڑی بند کر دینی چاہیے. اگر گاڑی بند کر دیں, ان کے ذہن میں یہ کہ بس سوئچ بند کریں تو گاڑی رک جائے گی. لیکن جب آپ بریک لگاتے ہیں تو آپ کتنی چیزیں اپنے ذہن میں رکھتے ہیں, کس کے لیے؟ ایک بریک لگانے کے لیے. پیچھے سے کوئی آ رہا ہے, آگے سے کوئی آ رہا ہے, لائٹیں دیکھ کے, ہینڈ بریک, کیا 4-5 چیزیں دیکھ کے پھر آپ جا کے اپنی گاڑی کو روک سکتے ہیں. ایک بریک لگانے کے لیے بھی آپ کو اس سے جڑے ہوئے سارے امور کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. تو اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں یا اپنی تربیت چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ساتھ جڑے ہوئے سارے امور کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ کہ آپ ذمہ دار ہیں اس کے بارے میں. لہٰذا آپ ذمہ دار ہیں, نظام سے بھی کے بارے میں بھی ذمہ دار ہیں, اور اپنے سے جڑے ہوئے دوسرے لوگوں کے بارے میں ذمہ دار ہیں. پھر اس کو آپ پہلے نمبر پہ رکھیں یا آخری نمبر پہ رکھیں, وہ بیان کرنے کی ترتیب اوپر نیچے ہو سکتی ہے, لیکن اصل میں یہ مسئلہ پہلے ہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ انسان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری اپنے بارے میں, کہ پہلے انسان اپنے آپ کو پہچانے اور اپنی معرفت حاصل کرے, اپنے نفس کو پہچانے, اپنی شناخت حاصل کرے, تاکہ یہ باقی سارے شعبے, کیونکہ جب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ جو مشین میں نے سمجھنی ہے یا یہ جو مشین ہے جس کو میں نے استعمال کرنا ہے, اس کی کیا بنی کس طرح, اس کا ڈیزائن کیا ہے, تب آپ کو جا کے پتہ چلے گا کہ باقی امور آپ سے مربوط ہیں یا آپ کو ابھی یہ اپنے سے جڑے ہوئے اس لیے لگ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی کچھ شناخت حاصل ہو گئی, اور وہی شناخت آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ بھائی آپ اس سے بھی جڑے ہوئے ہو, اس سے بھی جڑے ہوئے ہو, ادھر سے بھی جڑے ہوئے ہو, ان تینوں شعبوں سے آپ لا تعلق نہیں, اور وہی شناخت آپ کو کہہ رہی ہے کہ ان تینوں سے جو آپ کی ان تینوں کے بارے میں جو ذمہ داری ہے وہ آپ کو پوری کرنی پڑے گی. نہیں تو کیا خراب ہوگا؟ یہ خراب ہوگا. ایک ذمہ داری کا شعبہ اپنی معرفت اور اپنی شناخت ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. خوب آگے چلیں. دوسری بات جو میں, یہ ہماری بات پوری ہو گئی. اب ایک آپ کا کام بھی ہے کہ آپ نے یہ والا کلمہ جو ہے نا, یہ قرآن میں جہاں استعمال ہوا ہے یا اس کا ہم معنی یہ نکال کے لانا ہے. لاہو, لاہو, جس کو آپ رومن میں اس طرح لکھیں گے, ہم زیادہ تر اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں, لاہو میں. یہ بات آپ ذہن میں رکھ کے اس پہ آئیں کہ یہ جو پہلے بیان ہوا ہے وہ سارے کیا تھے؟ آپ کی ذمہ داریاں تھیں, آپ کی مسئولیتیں تھیں, اور ان چاروں شعبوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا, یا ان چاروں شعبوں سے جہالت آپ کو عذاب اور نقصان میں مبتلا کر سکتی ہے.
اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہماری اصل ذمہ داری ہے اس سے ہم بھٹک کس طرح جاتے ہیں؟ وہ کون سے ایسی چکر ہیں، وہ کون سے ایسے کام ہیں جن میں پھنسنے کی وجہ سے ہم اپنے گول کو، اپنے ہدف اور مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں؟ تو قرآن نے ان تمام ایکٹیویٹیز کو، تمام سرگرمیوں کو لغو کہا ہے جو انسان کو مقصد سے دور کر دیتی ہیں۔ ہر وہ عمل جو آپ کو مقصد سے دور کر دے، جو آپ کو مقصد بھلا دے، مقصد سے ہٹا دے، وہ اس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ لغو ہے۔ ہر وہ سرگرمی جو مقصد و ہدف سے دور کر دے، قرآن نے کہا یہ لغو ہے۔ ہر وہ کام جیسا بھی ہو، چاہے ہر وہ کام جو آپ کو مقصد سے دور کر رہا ہے وہ لغو ہے۔ اب لغو بعض اوقات گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ لغو میں گناہ ہی ہوگا۔ لغو و لعب دو کلمے استعمال ہوتے ہیں قرآن میں، لغو و لعب، جس کا عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے کھیل تماشا۔ کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ کھیل تماشا۔ ہم بھی کہتے ہیں لغو سے مطلب کھیل ہوگا۔ لغو سے مطلب کھیل نہیں ہے، لغو کا اصل مطلب کھیل نہیں ہے۔ کھیل اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ کھیل میں بھی انسان کا کوئی ہدف مقصد عموماً نہیں ہوتا۔ لغو سے مراد ہر وہ سرگرمی اور کام ہے جو آپ کو مقصد سے دور کر دے۔ بعض اوقات وہ لغو گناہ ہو سکتا ہے، بعض اوقات وہ لغو مباح ہو سکتا ہے، بعض اوقات وہ لغو خوب کام ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات وہ لغو مقدس کام بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا ہم ایک ہی مثال میں ان چاروں کو فٹ کریں۔ شبی بھائی عمران بھائی کو روٹیاں لینے بھیجیں، گھر سے نکل کے انہوں نے کہاں جانا ہے؟ تندور۔ مقصد کیا ہے؟ روٹی لینا۔ ان کے گھر سے تندور 10-15 منٹ کے فاصلے پہ۔ اب یہ گھر سے نکل کر جوا کھیلنا شروع کر دے خدا نخواستہ چوک میں بیٹھ کے، روٹی تو گئی، جوا شروع تو روٹی ان کا تو سب گیا، ہماری تو روٹی گئی نا۔ روٹی گئی۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑو، دوسرے کو پکڑو۔ شبی بھائی علی بھائی کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ جاؤ۔ علی بھائی کیا کرتے ہیں؟ جا کے علی بھائی راستے میں جا کے ان کو کوئی آپ کے ارد گرد کوئی گراؤنڈ ہے نا، یہاں پہ ہے نا گراؤنڈ، یہ TNT والے ادھر ہی ہے نا جہاں یہ فٹ بال کھیلتے ہیں، آپ جا کے ساتھ ہی ہے نا۔ علی بھائی نے کہا میں ذرا ادھر 2 راؤنڈ ہی مار کے چلا جاؤں، میرا وزن ویسے ہی بڑھ گیا ہے تو میں 2 راؤنڈ ہی لگا کے چلا جاؤں۔ اب یہ 2 راؤنڈ لگا رہے ہیں یا یہ گراؤنڈ میں اتر گئے، پھر روٹی گئی۔ انہوں نے کہا اس کو بھی چھوڑو، تیسرے کو پکڑو۔ انہوں نے جو ہے نا یاسر کو پکڑ لیا۔ یاسر کو کہا کہ آپ جو ہے وہ جا کے روٹی لے آؤ۔ یاسر نکلا۔ یاسر کو نظر آیا کہ کوئی بچہ ہے جو ایسی سڑک پہ گھوم رہا ہے، کھیل رہا ہے، اور اپنے گھر سے دور ہو گیا ہے یا راستہ بھول گیا ہے، کچھ بھی ہو گیا۔ اس نے کہا روٹی چھوڑو، میں اس کو پکڑ کے پہلے اس کو گھر چھوڑاؤں یا سڑک پار کرا دوں یا کچھ بھی ایسا کام کروں کہ وہ بھی یہاں بھی روٹی گئی۔ انہوں نے کہا یہ تیسرے کو بھی چھوڑ، 3 بندے گئے، بھی چوتھے کو پکڑو۔ کسی سنجیدہ اپنے بھائی کو پکڑ لی شبی بھائی نے، کہا جی ان کو چھوڑو، یہ بچے کام خراب کر رہے ہیں، کسی سنجیدہ بندے کو پکڑیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کو کہا کہ بھائی مہربانی کرو، آپ ہی روٹی جا کے لے آؤ۔ یہ روٹی لے کے نکلے۔ انہوں نے کہا میں اب روٹی لینے جا رہا ہوں، ساتھ مسجد سے ان کو آواز آئی اذان کی، یا مثلاً کوئی پروگرام ہو رہا ہے، نعتیہ کوئی محفل ہو رہی ہے، حسن قرات کا مقابلہ ہو رہا ہے، تو جا کے میں آج قرآن ہی سنتا ہوں۔ یہ جا چھوڑتے ہیں روٹی، جا کے قرآنی مقابلے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہاں پہ جو ہے بڑے بڑے قاری بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن کی قرات ہو رہی ہے۔ ادھر بھی روٹی ان کو مل جائے گی مقابلے سے، لیکن باقی سب کی روٹی گئی۔ اب ایک ہی ہدف اور مقصد تھا، لیکن ایک نے گناہ کر کے چھوڑا، ایک گناہ کر رہا ہے، ایک جائز کام کر رہا ہے۔ غلط کام نہیں ہے، اچھا بھی نہیں ہے، بس ایک جائز کام ہے۔
ایک بندے نے اچھا کام کیا کسی کو پہنچایا اور ایک نے بہت اچھا کام کیا قرآن کی تلاوت میں بیٹھ گیا. ایک غلط کام ہے, ایک ٹھیک ہے, ایک اچھا ہے, ایک بہت اچھا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ چاروں کا نتیجہ کیا ہے؟ روٹی گئی. چاروں کا نتیجہ کیا ہے؟ ہدف گم ہو گیا, ہدف ضائع ہو گیا. اس کو لہو کہتے ہیں. لہو میں آپ گناہ کریں, مباح کام کریں. مباح کام انہیں کہتے ہیں جن کے کوئی اچھا برے والی بات نہیں ہے, وہ آپ کے اوپر چھوڑا دین نے. مطلب پانی پینے میں کوئی گناہ ثواب نہیں ہے, وہ آپ کے اوپر چھوڑا ہے, ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ایک غلط طریقے سے کریں تو گناہ بن سکتا ہے, ایک اچھے طریقے سے کریں تو ثواب بھی بن سکتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہاں پہ میں بیٹھا ہوں یا میں کھڑے ہو کے پڑھاؤں, یہ مباح کام ہے, میری مرضی, میں بیٹھ کے پڑھاؤں یا کھڑے ہو کے پڑھاؤں. خوب کام وہ جو اچھا کام ہے, یعنی پسندیدہ کام ہے. نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی مارے گا نہیں. اگر یہ بچے کو سڑک پار نہیں کراتے تو کوئی انہیں پکڑے گا نہیں کہ یہ کیا کیا تم نے. لیکن یہ کام کیا تو اچھا کام تھا, اور ایک کام مقدس کام تھا. چاروں کام, چاہے گناہ تھا, چاہے مباح تھا, چاہے خوب تھا, چاہے مقدس تھا, اگر آپ کو ہدف سے دور کر رہے ہیں نا, مقصد تک نہیں جانے دے رہا, قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ لہو ہے. بعض کے ذہن میں آتا ہے نا کھیل تماشا یعنی صرف برا ہی کام ہوگا. اگر کوئی کہہ دے مقدس کام بھی لہو ہو سکتا ہے, اس مولوی کو قتل کر دیں گے. مولوی نما اس مولوی کو اگر وہ کہہ دے کہ یہ آپ کی حرکت لہو میں شمار ہوتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اور تھوڑی اور جمی ہوئی مثال. آپ میں سے کسی کے پیپر ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں؟ کس کے؟ آپ کے ہو رہے ہیں؟ کس چیز کا پیپر ہے؟ اے آئی میں کوئی پیپر بتائیں, نام پیپر کا بتائیں. اے آئی پیپر ہے. اچھا, ان کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پیپر ہے. یہ پیپر میں جائیں اور وہاں جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم, خطاطی بھی اچھی ہے ان کی, اور وہاں پہلے سورہ اخلاص لکھیں پیپر میں, پھر سورہ ناس لکھیں, پھر آیت الکرسی لکھیں. اس سے مقدس کوئی کلام ہے؟ کوئی کلام ہے اس کلام سے مقدس ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے نہیں ہے؟ یہاں کوئی کہہ سکتا ہے نہیں ہے؟ بھائی قرآن سے مقدس تو کوئی کلام نہیں ہے. لیکن اے آئی کا پیپر پاس ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے پاس. یہ میں مثال دے رہا ہوں, یہ نہ قرآن کے پیچھے پڑ جائیں, مثال دے رہا ہوں. پیپر پاس ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی پاس نہیں ہوگا. اے آئی کا پیپر پاس کرنے کے لیے وہی باتیں لکھنی پڑیں گی جو پوچھی گئی ہیں, جو اس علم کی باتیں ہیں. ہم جو اپنی ذمہ داریوں سے دور ہیں یا اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے یا مقصد ہمارے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے, ہم ان چار کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن جو بھی جس کام میں بھی پھنسے اور رزلٹ اس کا ایک ہی ہے, وہ کیا؟ لہو, بے مقصد سرگرمی, یعنی مقصد سے دور کرنے والی سرگرمی. جو بھی چیز آپ کو مقصد تک نہ جانے دے, میں مدرسے میں 40 سال بیٹھا رہا ہوں لیکن مقصد تک نہیں جاتا, یہ میرا 40 سال مدرسے میں رہنا لاف شمار ہوگا. کس کی نظر میں؟ قرآن کی نظر میں. ابھی تھوڑا سا ہو سکتا ہے بعض کو ٹینشن شروع ہو گئی ہو, حساسیت ہو کہ یہ کیا ڈرامہ ہے, یا یہ بات اگر آپ کہیں, ابھی ہو سکتا ہے آپ کو نہ ہوئی ہو, آپ یہ کہیں باہر کریں تو چھریاں تیز ہونے لگیں. لیکن خود بھی یہی کرتے ہیں, خود یعنی اس کو مانتے ہیں اس بات کو. میں آپ کے سامنے اگلا سوال رکھتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحج کو احرام کھول کر لوگوں کو کہا کہ ادھر سے نکلو, کربلا جانا ہے, اور جو آئے گا مارا جائے گا. وہ جو لوگ حج کرتے رہے, آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ آپ ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں؟ ان میں تو بہت سارے بنی ہاشم بھی تھے, سید بھی تھے, انہیں بہت سارے سید بھی تھے. آپ ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں؟ برا کام کر رہے تھے, کوئی برا کام کیا انہوں نے؟ کوئی برا کام نہیں کیا. غلط کام کوئی نہیں کیا. لیکن اچھا کام ایسا کیا جو مقصد سے دور کر دیے جس نے ان کو. اس وقت مقصد کیا تھا؟ امام کی اطاعت کرنا, امام کے حکم پہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے امام کے پیچھے جانا, یہ مقصد تھا. انہوں نے اچھا کام کیا, لیکن اب اسی اچھے کام میں یزید لانتی بندروں سے کھیل بھی رہا تھا, اور بھی لوگ اس طرح کے کام اسلامی دنیا میں اور بھی غلط حرکات ہو رہی تھیں. لیکن رزلٹ جو نکلا وہ سب کو ایک جیسا تھا, چاہے کوئی گناہ کر رہا تھا چاہے کوئی اچھا کام کر رہا تھا. رزلٹ کیا نکلا کہ امام کی نصرت پہ کوئی نہیں پہنچ سکا.
امام کی مدد کرنے کوئی بھی نہیں جا سکا. یہ سارا کام کس میں شمار ہوگا؟ اب برا کام کرتے ہوئے، برے کام کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے میں مسئلہ نہیں ہوتا، تھوڑا اچھے کام کے بارے میں کرتے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے میں نہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، برا بددعا نہ لگ جائے، کہیں غلط نہ ہو جائے، ہمارے اوپر نہ پڑ جائے. اگر وہ آپ کا اچھا کام بھی آپ کو مقصد سے دور کر رہا ہے تو وہ لہو ہے قرآن کی نظر میں. جیسے میں نے یہ مثال پیپر والی دی، آپ میں کوئی پیپر پاس کروا سکتا ہے ایسے؟ یہ جو سفارش میں پیپر پاس کراتے ہیں، رشوت پہ کراتے ہیں، ادھر بھی لکھنا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ. آیت الکرسی پہ تو نہیں پاس ہوتا نا. آیت الکرسی پیپر کے لیے تو نہیں آئی ہے کہ پیپر میں لکھ دو تو آپ کا پیپر پاس ہو جائے گا. ہم جو ہدف اور مقصد ہم گم کر بیٹھے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ لہو والی ہیں. اب ضروری نہیں ہے، میں نے اسی لیے باقی ساری چیزیں بیان کی کہ ضروری نہیں کہ انسان گناہ کے ذریعے مقصد سے دور ہو رہا ہو، ضروری نہیں ہے انسان کے مباح کام کے اندر انوالو ہو کے مقصد سے دور ہو رہا ہو، ضروری نہیں کہ انسان اچھا کام کر کے مقصد سے دور ہو رہا ہو. بعض اوقات انسان مقدس کام کر کے بھی مقصد سے دور ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ مقدس کام تو کر رہا ہے لیکن ایسا مقدس کام کر رہا ہے جو اسے ہدف تک نہیں جانے دے رہا. جیسے ابھی مثال وہ روٹی والی آپ کے سامنے دی. آپ کا کون سا عمل صالح کا آپ نے سنا ہوا ہے نا، کلمہ سنا ہوا ہے نا؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کس قرآن کی صورت میں یا آیت میں اعمال صالحہ کا ذکر ہے؟ چھوٹی سی صورت ہے سورہ عصر. پڑھ دیں، جس کو ذہن میں ہے پڑھ دیں، دیکھ کے ہی پڑھ دیں. اس میں ایک چیز ہے یہ عمل صالح، سواد الف لام ہے حلوے والی. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ صالح عمل کسے کہتے ہیں؟ صالح عمل وہ ہے جو جس میں صلاحیت ہو انسان کو مقصد کے قریب کرنے کی. ہم ہر اچھے کام کو عمل صالح سمجھتے ہیں، ہر اچھا کام عمل صالح میں شمار نہیں ہوتا. عمل صالح وہ اچھا کام ہے، وہ عمل ہے جو آپ کو مقصد اور ہدف کے قریب کر دے. آپ پنڈی سے، اسلام آباد سے پشاور جانا چاہتے ہیں، لیکن آپ جو ہے نا رخ اپنا جہلم کی طرف کر لیں اور راستے میں کھجوروں کی پیٹیاں تقسیم کریں. آپ جگہ جگہ پر کھجور دیں، جہاں آپ کو بندہ نظر ہے وہ بھی اجوا کھجور دیں صدقے کے لیے. آپ پشاور پہنچ جائیں گے. آپ کی سمت اور ڈائریکشن ہی درست نہیں ہے. اگر درست ڈائریکشن میں آپ ہوں تو ایک کھجور بھی دیں تو پشاور پہنچ جائیں گے. صالح عمل وہ عمل ہے جو آپ کو مقصد سے قریب کر رہا ہے. اگر آپ کو ایک اچھا کام مقصد سے قریب نہیں کر رہا تو وہ عمل صالح میں شمار. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ثواب نہیں ملے گا، میں تو ثواب کا فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں نا. ثواب کا تو اللہ نے ہر عمل کی ثواب کی ضمانت دی ہوئی ہے. یہ جو آدمی پشاور جانا چاہتا ہے لیکن منہ اس کا گجرانوالہ کی طرف ہو گیا ہے، اس کو بھی صدقہ خیرات جو بھی راستے میں نماز جو بھی کرے گا ثواب ضرور ملے گا، لیکن کیا اس ثواب کے ساتھ یہ ہدف تک پہنچے گا؟ نہیں. حصول ثواب ایک الگ بات ہے، ہدف تک پہنچنا ایک الگ بات ہے. ہدف تک وہ پہنچتا ہے جس کی ڈائریکشن ٹھیک ہوتی ہے. یا یہ کہہ لیں کہ جو کوئی ایسے کام میں نہیں پھنسا ہوا ہوتا جو مقصد سے اسے دور کر دے. یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کے میدان میں ڈنڈی بعض اوقات جان پوچھ کے نہیں مار رہے ہوتے. ہم بعض اوقات ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں مقصد سے دور کر دیتے ہیں، اور وہ کام بعض اوقات کیا ہے؟ مقدس بھی ہوتے ہیں. بعض اوقات وہ کام ادھر توجہ رکھیں، بعض اوقات وہ کام مقدس بھی ہوتے ہیں جو آپ کو ہدف سے دور کر دیتے. لہٰذا اپنی جو 4 شعبے بیان ہوئے ذمہ داریوں کی ادائیگی کے، اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان شعبوں میں ذمہ داری ادا نہیں کر رہے تو ان میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں میں ایسے کام تو نہیں کر رہا کہ جو مجھے ہدف سے دور کرتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا بھی سارے اچھے کام کر رہے ہیں، یہ بھی اچھا وہ بھی اچھا، سارے اچھے. سنا ہے نا آپ نے؟
تو آپ کوئی نیا اچھا کام لے کے آئے ہو جو آپ کہہ رہے ہو کہ میرے ساتھ آ جاؤ، تو وہ باقی بھی تو اچھے کر رہے ہیں. ہم نے کہا ہے کہ برے کر رہے ہیں. شبی بھائی نے کہا کہ باقی آپ سارے برے کام کر رہے تھے، یہ اچھا کام یہی ہے. انہوں نے کہا یہ کہہ کے لائے ہیں آپ کو کہ آپ سب برے کام کر رہے ہو، میں آپ سے اچھا کام کروا رہا ہوں. یہی کہا انہوں نے، یہ تو نہیں کہا. انہوں نے کہا آپ بھی اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ دیکھو کہ کہیں آپ کا اچھا کام آپ کو دور تو نہیں کر رہا مقصد سے. میں آپ سے وہ اچھا کام کروانا چاہتا ہوں جو آپ کو مقصد سے قریب کر دے، یعنی جو عمل صالح ہو، صلاحیت والا عمل، جس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ آپ کو دھکا دے کے مقصد کے قریب کر دے. لہٰذا یہ ٹرمینالوجیز بھی ہمارے لیے، اصطلاحات بھی واضح ہونا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اس میں بات کیا ہو رہی ہے. ہم نے پکڑ کے خیر بھی، مثلا قرآنی ٹرمینالوجیز ہمیں نہیں آتی، وہ ہمیں بھی نہیں آتی، طالب علموں کو بھی نہیں آتی ہیں، کیونکہ توجہ نہیں ہے نا. مجتہد بننے کے لیے 500 قرآنی آیات چاہیے. 500 قرآنی آیات میں فقہی احکام ہے، وہ کسی کو رٹے میں ہو مجتہد بن سکتا ہے. آیات کتنی ہے؟ 6234. مجتہد بننے کے لیے کتنی آیات چاہیے؟ 500. تو باقی 5700 آیات کدھر گئیں؟ مجھے کیا پتا، میں تو مجتہد بن گیا. فتویٰ لے لو، یہی فتویٰ. ہاں، فتویٰ تو ادھر سے نکلے گا اور کہیں سے نہیں نکلے گا. اس لیے قرآنی آئیڈیالوجی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ٹرمینالوجی، اصطلاحات ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہماری حالت یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارا دماغ کہیں اور جا رہا ہوتا ہے. پنجابی میں سائیں کسے کہتے ہیں؟ بے وقوف آدمی کو بے وقوف کو کہتے ہیں نا. سندھی میں سائیں کسے کہتے ہیں؟ وڈیرے کو. ہمارا وہی حساب ہے، پنجابی سائیں والا منہ سے پنجابی سائیں نکل رہا ہوتا ہے، دماغ میں سندھی سائیں ہوتا ہے، یا دماغ میں پنجابی سائیں ہوتا ہے، منہ سے سندھی سائیں نکل رہا ہوتا ہے. کلمہ ایک یہ ہوتا ہے، تصور مفہوم اور ہوتا ہے. یعنی قرآنی الفاظ ہم بعض اوقات بول رہے ہوتے ہیں لیکن مطلب ہم میڈ ان پاکستان کر رہے ہوتے ہیں. قرآنی مطلب، قرآنی مفہوم ہم نہیں کرتے، اور اس وجہ سے شکوک و شبہات میں بھی پڑ جاتے ہیں. اس میں قرآن کا تو قصور نہیں ہے، نہ قرآن کی تفسیر و ترجمہ کرنے والے کا قصور ہے. میرا قصور ہے، میں کیوں نہیں پڑھتا، میں نے کیوں نہیں توجہ کی اس طرف. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لہو ان سرگرمیاں یا ان مقاصد یا ان امور کو کہہ سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں جو آپ کو ہدف اور مقصد سے دور کر رہی ہوں. کوئی بھی کام آپ کو ہدف اور مقصد سے دور کر رہا ہے وہ لہو میں شمار ہے قرآن کی نظر سے. لہٰذا ایسے کاموں سے اگر آپ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا چاہتے ہیں، ایسے امور سے بچیں جو آپ کو ہدف کی طرف جانے سے روکے. کیونکہ ابھی آپ ذمہ دار ہیں کس کے بارے میں؟ 4 شعبوں کے بارے میں. آپ خالق کے بارے میں مسئول ہیں، مخلوقات کے بارے میں مسئول ہیں، نظام ہستی کے بارے میں، مخلوقات یعنی ہم نو اپنے جیسے انسانوں کے بارے میں مسئول ہیں. آپ مسئول ہیں کس کے بارے میں؟ اپنے بارے میں اور نظام ہستی کے بارے میں. اور ان چاروں کے بارے میں پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ معرفت. معرفت یعنی معلومات نہیں، کاغذ ذہنی تصاویر نہیں، بلکہ حقیقت کے ساتھ رابطہ پیدا ہو جانا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے پہلی. یہ ذمہ داری ہم سے ادا کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ ہم ایسے کچھ کاموں میں انوالو ہو گئے ہیں جو ہمیں مقصد تک جانے ہی نہیں دے رہے، پہلی ذمہ داری ادا نہیں کرنے دے رہے. کام بعض اوقات ہم اچھے بھی کر رہے ہیں لیکن ان کی ڈائریکشن، بعض فقہی جو بحثیں علماء کرتے ہیں ان میں روایات میں بحث ہوتی ہے کہ روایات کا راوی کون تھا، کس موقع پہ یہ بات کی گئی تھی، امام نے کب یہ بات کی. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس پہ ایسی ایسی ابحاث ہوتی ہیں کہ آپ اگر ادھر بیٹھیں کبھی سنیں تو دماغ انسان کا کہاں پہنچ جاتا ہے. حیرت ہوتی ہے کہ یہ پہلو بھی نکلتے ہیں. وہاں پر بعض علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جہت روایت بھی کے بارے میں بھی بحث ہوتی ہے کہ کس پہلو سے یہ روایت ہے، یہ حدیث کس ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہے، کس طرف لے کے جا رہی ہے لوگوں کو. اس کے بارے میں بھی بحث کرتے ہیں. وہ ایک الگ بحث ہے. میں مثال دے رہا ہوں. ہمیں جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کس یہ مثلا یہ اچھا ایک عمل ہے، ایک آدمی جس کی میں تقریر سن رہا ہوں اور بڑا اچھا ہے، حلیے سے بڑا مہذب لگ رہا ہے، بڑی نورانی شخصیت ہے، بڑا خوبصورت عمامہ پہنا ہوا ہے، نام بڑا سید ہے، بڑی اس کی شخصیت ہے. لیکن یہ بھی غور کریں، یہ بھی دیکھیں کہ یہ آپ کو کس طرف لے کے جا رہا ہے. اگر وہ آپ کو کسی ایسی پٹری پہ ڈائریکشن میں ڈال رہا ہے جو آپ کو ہدف سے دور کر دے تو پھر فائدہ نہیں ہے ادھر بیٹھنے کا. ہاں، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ثواب نہیں ہے، ثواب آپ کو ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ مقصد سے قریب. اب صرف میں نے ایک مثال کے طور پہ کہا ہے، کوئی بھی ایسا کام،
کوئی بھی ایسی جگہ جو آپ جہاں اپنا ٹائم دیتے ہیں یہ ضرور دیکھیں کہ یہ کس سمت میں مجھے لے کے جا رہے ہیں. اگر وہ آپ کو مقصد کی طرف لے کے جا رہا ہے تو زبردست ہے, لیکن اگر مقصد سے ہٹا رہا ہے تو پھر یہ نہ کہیں جی یہ بھی اچھا ہے تو وہ بھی اچھا ہے. اچھے ہیں, ہم نے تو برا نہیں کہا, قضاوت تو ہی ہم کر رہے ہیں, آپ کیوں قاضی بنتے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں اچھے سارے کر رہے ہیں, لیکن یہ دیکھیں کہ آپ کا جو ہدف تھا اس تک کون لے کے جا رہا ہے. آپ اگر جاتے ہیں, یہ ہمارے بھائی جاتے ہیں اے آئی پڑھنے کے لیے, لیکن 4 کلاسیں ہو رہی ہیں, ہر کلاس میں ایک الگ سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے, تو یہ کہیں جی یہ اے آئی بھی اچھا ہے تو یہ ادھر یہ جو پڑھا رہے ہیں یہ بھی اچھا ہے نا, تو یہ ادھر اچھے میں بیٹھ جائیں نا. آپ کیوں جا کے اے آئی میں بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا جو ہدف ہے وہ یہ ہے, یہاں وہ آپ اس ہدف تک پہنچ سکتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہ تینوں غلط ہیں, لیکن میرے ہدف کے ساتھ یہ سازگار نہیں ہے, تو میں کیوں ادھر اپنا ٹائم ضائع کروں؟ ہم جو اپنے ذمہ داریوں سے دور ہو جاتے ہیں بعض اوقات, اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے لہو. ایسے کام انجام دینا جو ہمیں مقصد سے دور کر دیتے ہیں, اور مقصد سے دوری ہوتی ہے تو پھر ہم کنفیوژن والی حالت میں رہتے ہیں, کنفیوز حالت میں ہم رہتے ہیں, ہمیشہ ایسی حالت سمجھ نہیں آتی, الجھن میں رہتے ہیں ہم. جبکہ ہمیں اتنی واضح آئیڈیالوجی کے ساتھ الجھن میں رہنا نہیں چاہیے تھا. باقی انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے اگلے کلاس میں توفیق ہوئی تو, لیکن میں اشارہ کر دوں کہ پہلی ذمہ داری ہماری کیا تھی؟ معرفت. بعض عرفاء یہ کہتے ہیں کہ انسان کا اصل کام ہی معرفت ہے, لیکن جن کو علماء کہتے ہیں کہ یہ صحیح عارف یعنی پورا عارف نہیں ہے, یہ پونا عارف ہے, یہ آدھا عارف ہے, جو کہتا ہے کہ جی ہماری اصل ذمہ داری معرفت ہے. ملا صدرہ بھی ایک بہت بڑے عارف ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ اصل ذمہ داری معرفت ہے, لیکن ان کی جملے میں اور ان کے جملے میں فرق ہے. یہ والے کہتے ہیں معرفت حاصل کر لو بس کافی ہے. ملا صدرہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ملا نہیں جس طرح فضل الرحمان کو ملا کہتے ہیں. ملا سب سے بڑی ڈگری ہے دین کے اندر, یعنی یہ بندہ اپنے علم کے اندر سب سے بڑا ایکسپرٹ ہے اس وقت, اس زمانے میں, اس کو ملا کہا جاتا ہے. یہ صدر المطالعین جو تھے ان کو ملا صدرہ کہا جاتا ہے, جن کے بارے میں علماء نے فتویٰ دیا تھا. علماء نے ان کو قتل کروانے کے لیے حاکم کو فتاویٰ لکھ کے دیے تھے, حکم دلوا دیے تھے. ان کے استاد نے سفارش کی تھی تو ان کو جلا وطن کر کے اور کہیں سائڈ پہ بھیج دیا تھا, ورنہ ان کو ذبح ہونا تھا کہ یہ تو مثلا مرتد ہے, مشرک ہے, کافر ہے, کیا کیا. صدر المطالعین انہیں کہا جاتا ہے, ملا صدرہ کہا جاتا ہے. بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں ہماری, پر بہرحال ہمیں تو ان سے تو کیا ملنا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے. کسی شاید آیت اللہ قراتی نے آیت اللہ جوادی عاملی کے بارے میں یہ بات کی تھی کہ اگر آیت اللہ جوادی عاملی امریکہ میں پیدا ہوئے ہوتے یا ویسٹ میں پیدا ہوئے ہوتے تو ابھی تک صرف ان کے اوپر 100 سیمینار ہو چکے ہوتے, ان کے اوپر کہ یہ کیا آدمی پیدا ہو گیا ہے, یہ کون سا دماغ اس کو اللہ نے دی ہے جو یہ کیا باتیں کرتا ہے. ادھر ہمیں باتیں ہی نہیں پتہ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کیا باتیں کرتا ہے. وہ جنہیں پتہ ہے وہ کہتے کہ, لیکن ہمارے یہاں انہوں نے کہا یہ جب اللہ کو جب کوئی پیارا ہو جاتا ہے تب ہمیں یاد آتا ہے کہ جی بڑی خدمات تھیں تشیع کے لیے, اسلام کے لیے. اس سے پہلے یہ بھی ایک مولوی ہے جیسے وہ مولوی ہیں. انہوں نے کہا کہ انسان, یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان کا اصل ہدف کیا ہے؟ معرفت. لیکن کون سی معرفت؟ جو معرفت نمبر 1 حاصل کرنے کے بعد انسان اپنی ذمہ داریاں انجام دیتا ہے, وہ ذمہ داریاں پوری جب ہوتی ہیں تو انسان ایک بڑی معرفت کے سامنے پہنچ جاتا ہے. ایک بڑی معرفت, حقیقی اصل معرفت انسان کو آخری حاصل ہوتی ہے, وہ مقصد ہے. ملا صدرہ نے کہا یعنی یہ جو معرفت اسٹیپ نمبر 1 میں معرفت ہے, نرسری کلاس کی معرفت ہے, وہ یہ کہتے ہیں یہ معرفت آپ کو کدھر پھینکتی ہے؟ جا کے ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل بنا دیتی ہے. جب آپ ذمہ داریاں اٹھا کر اور مقصد تک پہنچ جاتے ہیں پھر آپ کو ایک اور معرفت حاصل ہوتی ہے. یعنی معرفت وہی ID کارڈ والی معلومات نہیں, معرفت یعنی حقیقت سے رابطہ. یعنی آپ پھر حقیقت سے رابطہ بناتے ہیں اصل حقیقت سے, اور وہی آپ کی اصل. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں, اس کی وضاحت نہیں کر رہا. یہ بات کرتے ہیں علماء, لیکن یہ شروع مسئلہ کہاں سے ہوگا کہ پہلے ہم یہ والے کام چھوڑیں جو ہمیں مقصد سے دور کر رہے ہیں. جو کام آپ کو مقصد کے قریب کر رہے ہیں نا, لوگ اس کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں, آپ چپ کر کے لگے رہیں ملنگوں کی طرح.
ملنگوں کا اسٹائل دیکھا ہے نا آپ نے, بہترین اسٹائل ہے, دنیا جو مرضی کہتی رہے, وہ کہتے ہیں ایسی کی تیسی, بس پیر نے کہہ دیا تو کرنا ہی کرنا ہے. ان کا یہی ہے نا, پیر نے کہہ دیا تو کرنا ہے, باقی کوئی خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آپ کا اسٹائل کیوں نہیں ہے یہ پیر والا؟ وہ جہالت میں اس طرح کر رہا ہے, جاہل بن کے اس طرح کر رہا ہے. تو عالمانہ روش والے, علم والے یہ کام کیوں نہیں کہہ سکتے کہ جب ہمیں اصلی پیر نے کہہ دیا, جو سب کا پیر ہے, جو سب کا مرشد ہے, تو بس ہم اس میں لگے ہوئے ہیں. یعنی ہر وہ کام جو آپ کو آپ کے مقصد اور ہدف کی طرف لے جا رہا ہے, اس سے قریب کر رہا ہے. جب آپ اس سے قریب ہوں گے تو آپ کے سامنے پردے ہٹنا شروع ہوں گے, آپ کو حقیقت نظر آئے گی. ابھی آج ٹائم نہیں تھا, لیٹ ہو گیا, تو وہ نہیں ہو سکا کہ ہم نے یقین کی منزل تک پہنچنا ہے. ہم ابھی وہم پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہماری کرنٹ اسٹیٹ جو ہے, ہمارا کرنٹ جو موڈ ہے اس وقت, ہماری جو سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے انسانیت کی, وہ وہم کے اوپر ہوئی ہوئی ہے. ہم یقین پر, اور دین نے کہا ہے سوتے رہو یقین کی حالت میں, ٹھیک ہے. پوری رات وہم کی حالت میں, شک کی حالت میں نمازیں پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. یقین میں سو گئے تو وہ بھی ٹھیک ہے, کیونکہ جس جگہ پر بھی ہو حالت یقین میں ہو, شک میں, مشکوک بن کے, وہم میں کچھ بھی کرتے رہو گے, ایک فائدہ, نتیجہ نہیں ہے, ہدف نہیں ہے. یقین تک پہنچو. آپ روایات اٹھا کر دیکھ لیں, اہل بیت کی تعلیمات دیکھ لیں, جو ہم نہیں دیکھتے کیونکہ ہمیں زیادہ ادھر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی فائدہ بھی نظر نہیں آتا. اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو شدت کے ساتھ حصول یقین اور عقل کی باتیں ملیں گی. عقل کے ایسے فضائل آپ کو ملیں گے کہ آپ عقل کے نعرے لگائیں گے, کوئی نعرہ عقل بھی بنانا پڑے گا آپ کو. معصومین کی کلام میں ایسے عقل کے فضائل آپ کو ملیں گے, اور ہر جگہ تاکید کی گئی ہوگی کہ یقین تک پہنچو, یقین تک پہنچو, یقین تک پہنچو. یقین کی منزل بہت بڑی منزل ہے. اگر انسان یقین تک پہنچ جائے تو بڑے کام اس کے آسان ہو جاتے ہیں, بڑے مسئلے اس کے حل ہو جاتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا اس کے قریب بھی ہوں تو یہ ہم جن کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں, جن ابحاث میں پھنسے ہوئے ہیں, یہ ہماری ابحاث بھی ختم ہو جائیں گی. اگر ہم اس طرف سفر شروع کریں تو آپ کو اسی وقت اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر.